بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے ساری تفصیل سن لی کہ معاہدہ ہو گیا اور اشتراک اقتدار کا سارا فارمولہ طے پا گیا، جس کے تحت آصف زرداری ملک کے صدر اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ اور اس میں بظاہر بلکہ در حقیقت بھی مسلم لیگ بہت پیچھے ہٹ کر اس نے پیپلز پارٹی کو رستہ دیا، اور پیپلز پارٹی نے اپنی تمام شرائط منوا لی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کی بنیاد پر معاہدہ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی نے اپنی تمام شرطیں منوائی ہیں اور مسلم لیگ نے اس کی تمام شرطیں مانی ہیں، اور جس شرط پر خاص طور پر مسلم لیگ کو اعتراض تھا وہ بھی اس نے مان لی ہے۔ اس کا ذکر کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا واقعی ناراض ہیں اس معاہدے پر، تقسیم حکومت کے اس فارمولے پر، اس کا بھی جواب میں دوں گا۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ وہ تین ہمارے ہمدرد اور دوست ملک، ایک شمالی ہمسایہ اور دوسرے دو عرب ملک، ان کے ایلچی نواز شریف پر کیا دباؤ ڈالتے رہے، اور نواز شریف صاحب نے کیا سرنڈر کر دیا ان کے دباؤ پر، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر کا بیان آیا ہے، یہ عمران خان کے لیے ایک فیصلہ کن، عمران خان پر ایک فیصلہ کن وار ہے، اور اب 9 مئی میں عمران خان کو مختصر مدت میں سزا ہونا یقینی ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اہم موضوع یہ ہے کہ کیا بشرا بی بی عرف پنکی جادوگرنی کو زہر دیے جانے کی جو کہانی ہے، اس کے پیچھے کون سی گیم ہے۔ تو یہ ہمارے 4 موضوعات ہیں۔ تو شروع کے موضوع میں کچھ زیادہ تفصیل بیان نہیں کروں گا، کیونکہ واقعات آپ کے علم میں آ چکے ہیں۔ میں اس شرط کا بتا دوں کہ جس پر مسلم لیگ کو اعتراض تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا گورنر مانگ رہی تھی، جبکہ پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس 8 سیٹیں ہیں۔ 8 سیٹوں کی بنیاد پر وہ پنجاب کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں منوا سکتی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو 216 سے زیادہ ارکان کی حمایت حاصل ہے، یعنی وہ 2/3 اکثریت سے بھی کچھ نمبر ان کے پاس زیادہ ہیں، اور یہاں وہ کسی بھی مسلم لیگ نون کسی بھی پارٹی کی محتاج نہیں ہے۔ لیکن گورنر کا مطالبہ کر کے پیپلز پارٹی گویا کہ یہ بتا رہی تھی کہ اس کی نیت والی دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ خاصا کالا ہے۔ اور نیت کیا تھی کہ ظاہر یہ ایک فی الحال پیپلز پارٹی کے پاس رستہ کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ حکومت کی حمایت کرتی، کیونکہ دوسری صورت میں پھر اسے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنانی پڑتی، اور پی ٹی آئی نے اس کی یہ باتیں نہیں ماننی تھی جو مسلم لیگ نون نے مان لی، اور گورنر کے ذریعے وہ پنجاب کی حکومت کو مستقبل میں تنگ کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ مستقبل میں ان کی سوچ 2 قسم کی ہے۔ ایک سوچ تو خیر ظاہر بھی ہو گئی، وہ جو ملاقات مذاکرات وغیرہ جس میں ڈیڈ لاک ٹوٹا، اس میں بھی سامنے آئے گی کہ ہم 2.5 سال بعد پھر دیکھیں گے کہ ہم نے وزارت عظمیٰ کی باری لینی ہے کہ نہیں لینی۔ لیکن یہ بات ان کے ہاتھ سے اس لیے نکل گئی ہے کہ جب وہ وفاقی وزارتوں میں ہی نہیں آ رہے، تو یہ شرط کیسے، یہ بات پھر کیسے اپلیکیبل ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ان کا ارادہ جو ہے، انہوں نے اپنے آپشن پیپلز پارٹی نے کھلے رکھے ہیں کہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 18 مہینے بعد، جیسا کہ بات کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف اس وقت ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس وقت انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کر دینا ہے، اور پی ٹی آئی سے پھر کسی بھی شرط پر انہوں نے معاہدہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا وہ پنجاب میں کوئی بھی ایکشن کر سکتا ہے، گورنر راج لگا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت وفاق میں نئی حکومت ہوگی۔ ان سب چیزوں کا تعلق کچھ گارنٹیوں سے بھی ہے، اور پھر اس میں آپ یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ یہ جو حکومت آئے گی وفاق میں، یہ پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ محتاج ہوگی۔ صدر پیپلز پارٹی کا، گورنر پیپلز پارٹی کے، اسپیکر پیپلز پارٹی کا، گویا کہ اقتدار ان کے پاس ہے۔ اتنے عہدوں پر موجود لوگ اپنے کام کرانے کے لیے کوئی ان کو رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوگا، وہ اپنے آسانی سے کام کرا لیں گے، اور خود مسلم لیگ کی حکومت سے بھی وہ جب چاہیں اپنے کام کرا لیں گے۔ لیکن مسلم لیگ کو مسئلہ کیا ہوگا؟ 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم تو خیر ناممکنات میں سے ہو گئی۔ مسلم لیگ نون جب اگر اسے قانون سازی کی ضرورت پڑے گی، جو سادہ اکثریت سے ہو جاتی ہے، تو وہ بھی نہیں کر سکے گی۔ پیپلز پارٹی اس پر اعتراض لگائے گی اور کوئی مطالبہ منوائے گی آؤٹ آف دی وے جا کر۔ اس میں یہ وہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کوئی بحث یا دلیل کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے کہ ایسا ہونا ہے،
اگر حکومت کو نارملی جتنے قوانین پاس کرانے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ 1 2 4 تو نہیں ہوتی، وہ درجنوں میں قانون سازیاں ہوتی ہیں، موقع بموقع پر قانون سازی، قانون کا اجرا، نئے سرے سے اجرا، توسیع یعنی قانون کی جس کو کہتے ہیں کہ رینیو کرنا اس کو، یا اس کو نئے سرے سے جاری کرنا، آرڈیننس وغیرہ۔ تو ہر قدم پر پیپلز پارٹی مسلم لیگ کا رستہ بلاک کر سکتی ہے، تو یہ ہے وہ مشکل صورتحال۔ اور اس میں دوسرا جو بڑا پرابلم ہے وہ آپ کے علم میں ہے ہی کہ مشکل حالات میں ان کو بہت سارے ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جو عوام میں نامقبول ہوں گے اور مسترد کر دیے جائیں گے، اور ان کا سارا نقصان ان کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی تو ایک طرف کھڑی ہوگی کہ ہم تو حکومت میں ہیں ہی نہیں، حالانکہ صدر اور گورنروں اور اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی بنیاد پر وہ اپنے اقتدار کا پورا حصہ وصول کر چکے ہوں گے۔ ایک نقصان ان کو یہ ہوگا۔ دوسرا میں آپ کو مثال کے طور پر دیتا ہوں کہ فرض کیجئے مسلم لیگ کی پالیسی پہلے تو نہیں تھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی، لیکن باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی گئی اس کے بعد مسلم لیگ نے اپنی یہ پالیسی پرانی ختم کر دی، اور نئی پالیسی یہ ہے کہ یہ توسیع دی جا سکتی ہے۔ فرض کیجئے جنرل عاصم منیر صاحب کو 18 مہینے کے بعد توسیع دینے کا مرحلہ درپیش ہو، تو شہباز شریف صاحب یہ توسیع نہیں دے سکیں گے جب تک کہ پیپلز پارٹی کی حمایت بھی انہیں حاصل نہ ہو۔ اور اسی طرح بہت سارے دوسرے معاملات ہیں جن میں یہ حکومت مفلوج ہو جائے گی، اور اس کے غلط فیصلوں کی ساری عدم مقبولیت مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے گی، اور پیپلز پارٹی پھر 2.5 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بناتی ہے تو اس کے پاس ایک بڑی مضبوط گراؤنڈ ہوگی کہ دیکھیں جی اس حکومت نے تو بیڑا غرق کر دیا، عوام کو ریلیف نہیں دیا، ہماری ساری توقعات پاش ہو گئی، ہم نے تو قومی مفاد میں اس حکومت کا ساتھ دیا تھا، ان کو ووٹ دیا تھا، اور ہم نے تو اتنا بے لوث ہو کر ان کا ساتھ دیا کہ ہم نے تو وزارتیں بھی نہیں لی، لیکن یہ اس حکومت نے مایوس کیا، نقصان کر دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ اور پچھلے 16 مہینے کا جو دور ہے اس کے حوالے سے اس بات میں اس اندیشے کو اب رد بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ہم اب پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت کریں گے، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ جس میں مشکل فیصلوں کے مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، وہ ان کے کھاتے میں چلے جائیں گے، اور اس طرح اگلا الیکشن پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جیت جائیں گی۔ یہ ان کی گیم پلان ہے۔ اور اگرچہ صورتحال اس وقت کیا ہوگی کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہے، عمران خان کس مصیبت میں ہوں گے، پی ٹی آئی کتنی اجڑ پجڑ چکی ہوگی، کیونکہ یہ ایک بات تو میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اب جو حالات ہیں اس میں پی ٹی آئی دن بدن پختونخوا کی حد تک سکڑتی جائے گی، کیونکہ اس نے جو اندازے لگائے تھے کہ عوامی ایجیٹیشن، عوامی رد عمل اور اس طرح غیر مبالغہ دباؤ، وہ سارا کا سارا صفر ہو کر بھاپ بن کر اڑ چکا ہے۔ امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ حکومت سازی پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے، اور سب سے اہم بات جس کو پی ٹی آئی سے بہت سخت مایوسی ہوئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں انتخابی دھاندلیوں کے جو الزامات ہیں ان پر پاکستانی حکومت اپنے قوانین کے تحت کارروائی کر سکتی ہے، اپنے قوانین کے تحت، یعنی کہ امریکہ اس بارے میں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے رہا، جو کہ پی ٹی آئی کی دلی خواہش تھی کہ حضور سرکار مائی باپ ہماری 80 سیٹیں ہیں، ان کو 160 کر دو، یا 90 سیٹیں ہیں تو ان کو 180 کر دو۔ یہ ان کا مطالبہ تھا، امریکہ سے دباؤ ڈلوا کر وہ مسترد ہو گیا، یورپی یونین نے بھی مداخلت سے انکار کر دیا ہے، تو عوامی ایجیٹیشن بھی نہیں ہو سکا۔ 16 فروری کا یوم احتجاج انتہائی شرمناک حد تک خلاف ہوا۔ تو اب پی ٹی آئی کے لیے آگے بڑھنے کا تو خیر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اپنی موجودہ پوزیشن بھی برقرار نہیں رکھ سکے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ عوام کا جو ان کے حامی عوام ہیں ان کا کتھارسس ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، یہ تو اب امکانات ہیں جہاں یعنی وفاق میں جو صورتحال منفی نظر آ رہی ہے، تو خیر یہ اندازے ہیں، اور اندازے کئی بار بڑے یقینی طور پر صحیح لگتے ہیں لیکن وہ بعض اوقات وہ غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ شہباز شریف نے جب وزارتی عصبہ سنبھالی تو ہم سب کا یہ اندازہ تھا کہ عمران خان نے جو تباہی مچائی ہے اس کو یہ کنٹرول کریں گے اور عوام کو کچھ ریلیف دیں گے، لیکن اس تباہی کو شہباز شریف صاحب کنٹرول نہیں کر سکے، اور بلکہ عوام کی ریلیف کی بجائے ان کی تکالیف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب جہاں تک پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے، وہاں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھاری یکسریت حاصل ہے، لیکن ہم سے زیادہ انہیں پتہ ہوگا کہ عوام کی توقعات بھی بھاری ہیں، اور مسلم لیگ کی جو بقا کا انحصار ہے وہ وفاقی حکومت پر نہیں، وہ تو ایک پابند جکڑ بند
گورنمنٹ ہے، بلکہ وہ تو چائلڈ لیبر کے ضمن میں آ گئی کہ گن پوائنٹ پر مسلم لیگ نون کو حکومت دی گئی ہے کہ حکومت کرو۔ پنجاب میں ان کے پاس فری ہینڈ ہوگا جب تک کہ یہ وفاق میں پیپلز پارٹی اپنے خواہش اور پلان کے مطابق مل کر پی ٹی آئی سے ان کا تختہ نہیں الٹ دیتی۔ لیکن پنجاب میں ان کے پاس اچھے حالات ہیں اور یہ بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور مریم صاحبہ کو اس کا پورا انداز ہے، اور ظاہر ہے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ نواز شریف صاحب ان کی رہنمائی کے لیے دستیاب ہوں گے، اور اگر یہ انہوں نے بہتر کارکردگی دکھائی جس کی امید کرنی چاہیے تو پھر مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا اور پھر ناقابل تسخیر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذکر نواز شریف صاحب کی ناراضگی کا۔ یہ ایک تاثر عام ہے کہ نواز شریف صاحب ناراض ہیں انتخابی نتائج سے یا اسٹیبلشمنٹ کے وعدوں سے، اور وہ گھر بیٹھ گئے ہیں، خانہ نشین ہو گئے ہیں۔ تو ان کو منانے کے لیے ایک ہمارا شمالی عظیم دوست ملک، بڑا دوست ملک، اور دو جنوب مغرب کے عرب ملک منانے کے لیے، نواز شریف کو منانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ایک ایلچی ان کا ایک صحافی کے ساتھ 8 فروری کو غالباً ملا، اس کے بعد 2 ملاقاتیں ہوئیں، رابطے ہوئے، اور مزید دو تین ملاقاتیں ہونے والی ہیں۔ ایلچی خصوصی مینڈیٹ کے ساتھ آج یا کل میں پاکستان پہنچنے والے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان کی خبر اور ان کی آنے کی خبر یا ملاقات کی خبر کچھ زیادہ مشتہر ہو، لیکن اندر ہی اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، جہاں تک بات ہے ناراضگی کی، تو ناراض وہ ہیں، غمزدہ بھی ہیں، افسوس بھی ان کو ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں 15 سیٹیں مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی کے سہولت کاروں نے جو انتخابی عملے میں بیٹھے تھے چھینی ہے۔ مسلم لیگ جیتے ہوئے امیدوار ان کو ہرایا گیا، ناقابل تردید اور واضح ثبوت جن پر بحث کی ضرورت نہیں ان کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر خرم دستگیر بھٹی کا حلقہ، رانا ثناء اللہ کا حلقہ، ان کا اگر فوراً ذکر کیا جائے تو یہ فوراً اس طرح کے دوسرے امیدوار بھی جیت جائیں گے۔ اسی طرح 2 سیٹیں ان کی چھینی گئی ہیں۔ پختونخوا میں کل 17 سیٹیں چھینی گئی ہیں، اور نواز شریف صاحب کو رنجش یہ ہے کہ یہ جو دھاندلی جو کی تو پی ٹی آئی کے حامی عملے نے، بیوروکریسی نے کی، لیکن ان کے اوپر سرپرستی کا ہاتھ کس کا تھا؟ اب بتانے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو شہباز شریف کی سرپرستی حاصل تھی، جو نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے، اور انہیں پتہ تھا کہ اگر سادہ اکثریت نہ ملی تو پھر میری لاٹری نکلے گی، میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ تو وہ الزام لگانے والے تو یہ بھی کہتے ہیں، لیکن چلیے اس دعوے کے حق میں ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ چیز جو قرینے سے اور بلکہ قرینوں سے نظر آ رہی ہے کہ ریاست کی پشت پناہی یا چشم پوشی ان عناصر کو حاصل تھی جنہوں نے پنجاب سے 15 سیٹیں مسلم لیگ نون کی چھین کر مسلم لیگ کو سادہ اکثریت سے دور رکھا۔ اگر یہ 15 اور 2 17 سیٹیں ان کو مل جاتی تو مسلم لیگ کے پاس سادہ اکثریت تو پھر بھی نہیں ہونی تھی، لیکن ایم کیو ایم کو اور ایک جے یو آئی کو ملا کر انہوں نے سادہ اکثریت سے زیادہ ہدف حاصل کر لینا تھا، اور یوں نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بن جانا تھا۔ وہ نہیں ہو سکا، بلکہ اس سارے چکر میں انہوں نے جے یو آئی کو بھی ناراض کر دیا، اور جو اس معاہدے کی روح سے پھر ان کے ہاتھ اس طرح بندھ گئے کہ پیپلز پارٹی کو یہ بلوچستان میں حکومت دینے پر تیار ہو گئے، اور وہاں انہوں نے جے یو آئی کو انکار کر دیا، جس کا وفد کل اسحاق ڈار سے ملا تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت پیپلز پارٹی کو دیں گے۔ اچھا، بلوچستان میں صورتحال کیا ہے؟ وہاں مسلم لیگ نون کی 10 سیٹیں تھیں، ان کے پاس 4 آزاد امیدوار آ گئے اور ان کی سیٹیں ہو گئی 14۔ پیپلز پارٹی کے پاس 11 سیٹیں تھیں، ان کے پاس 3 آزاد امیدوار شامل ہو گئے، ان کی بھی سیٹیں ہو گئی 14، اور جے یو آئی کی 11 تھی اور 11 ہی رہیں۔ اور اس لحاظ سے اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ 11 سیٹوں کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ بنانا ان کا حق ہے، تو مسلم لیگ نون بھی ایسا سمجھ سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی 11 سیٹیں ہیں، اور وہاں بہتر یہی تھا ملکی مفاد میں کہ جے یو آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جاتی، لیکن وہ اس جو اشتراک اقتدار کا بلکہ حوالگی پیپلز پارٹی کو حوالگی اقتدار کا جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے تحت جے یو آئی کو بھی جواب دے دیا گیا، جس سے جے یو آئی آئندہ مسلم لیگ نون کا ساتھ شاید ہی کسی موقع پر دے، کیونکہ مسلم لیگ اس سے یہ بھی شکوہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی اس میں بھی
शहबाज शरीफ साहब को इल्म था कि ये धांधली हमारे साथ हुई है और उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। आप देखें कराची में जमात इस्लामी के साथ धांधली हुई, उसने अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश की और लाए। PTI के साथ पंजाब में धांधली नहीं हुई, फिर भी उन्होंने एहतजाज अदालतों तक पहुंचाया। बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातों के साथ धांधली हुई और उनकी 5-6 सीटें इतनी छीनी गई और वो उन्होंने एहतजाज किया और पूरा सूबा जाम करके रख दिया। लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ धांधली हुई, 15 सीटों की मुस्लिम लीग नून खामोश है, उसका वर्कर बोल रहा है लेकिन क़यादत एक लफ्ज़ नहीं बोल रही, क्योंकि ऊपर से आर्डर है कि जो बस मिल गया है इसी पर गुजारा करो और ये इंतज़ाम हम लाना चाहते थे, हम वो ले आए हैं, इसमें हमारे साथ तावन करो। ये लंबी चौड़ी दास्तान है। अच्छा, तो नवाज़ शरीफ साहब इन बातों पर नाराज़ हैं और खैर मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो शहबाज शरीफ पर भी नाराज़ हैं, क्योंकि जो तअस्सुर है कि शहबाज शरीफ इस धांधली के पीछे थे, सरपरस्त थे, जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ की गई, लेकिन शायद उनको पता हो। बहरहाल तो लेकिन ये जो एलची जो मिले हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, ख़ास तौर पर हमारे दोस्त मुल्कों के, नवाज़ शरीफ साहब को मनाने के लिए नहीं मिले कि जनाब आप दुखी ना हो, आप नाराज़ ना हो, इस तरह की बात नहीं है। उनकी जो मुलाकातों का एजेंडा था वो ये था कि नवाज़ शरीफ साहब ये समझते थे कि हमारे साथ हाथ हो जाएगा, यानी 6 महीने के बाद, वही जो बात मैंने अपने शुरू में की कि 6 महीने बाद, साल बाद या 18 महीनों बाद इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मुस्लिम लीग की हुकूमत का। तो फिर हमारे हाथ में क्या आया? एक तो बदनामी आई कि मुश्किल फ़ैसले किए और फिर 18 महीनों के बाद हमें हटा दिया जाएगा या साल के बाद हटा दिया जाएगा। तो इन एलचियों ने जो मैं ख़बर दे रहा हूँ वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को यकीन दिलाया है कि ऐसा मामला नहीं होने दिया जाएगा, ये उन्होंने गारंटियाँ दी हैं। और नाज़रीन, यही गारंटी इससे पहले हमारी रियासत की तरफ से भी नवाज़ शरीफ को दी गई है कि इसका पक्का इंतज़ाम होगा। 5 साल हुकूमत, असम्बली भी 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी और हुकूमत भी 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। नवाज़ शरीफ साहब ने इस यकीन दहानी को कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी, ज़ाहिर है वो उन्हें गुस्सा है। तो फिर ये एलचियों की खिदमत हासिल की गई और एलची मुसलसल लगे हुए हैं नवाज़ शरीफ को इस बात पर कन्विंस करने के लिए कि आप बेफिक्र रहें, ये इंतज़ाम 5 साल के लिए है, क्योंकि हमारे इक़्तिसादी मफादात का ताल्लुक भी इसी बात से है कि आपकी हुकूमत रहे, क्योंकि सारे मनसूबे जो हम लाए हैं, लाना चाहते हैं, वो इमरान खान के दौर में हम नहीं ला सकते, वो सब गतरबूद हो जाएंगे। तो अब देखिए नवाज़ शरीफ साहब इस यकीन दहानी पर एतबार करते हैं या नहीं, क्योंकि उनके साथ एक हाथ तो हुआ है कि उन्हें सादा अक्सरियत से महरूम किया गया है और मज़ीद उनकी बदकिस्मती यह है कि उनकी अपनी पार्टी मुस्लिम लीग इस धांधली पर चुप है, क्योंकि उसने समझौता कर लिया है। तो अच्छा, आगे जो हमारा दिलचस्प पॉइंट है वो है बुशरा बीबी की तरफ से ये कंप्लेंट चलाई गई है PTI की तरफ से कि मुझे जहर दिया गया और जहर खाकर मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। जेल हुकाम ने खाना, इसका डियाला जेल से आता है, उसमें जहर था और मैं बीमार हो गई हूँ। पहले उसने अपनी बहन के ज़रिए बयान चलवाया, फिर PTI के लोगों के ज़रिए ये बयान चलवाया और अलीमा खां की तरफ से भी, ये सारे लोगों की तरफ से ये कंप्लेन चली है कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। और वो क्या नाम है इनका, गौहर जान, उसने भी ये दिया। मैं आपको याद करा दूं कि जब बुशरा को अडियाला के बजाय बनी गाला को सब जेल करार देकर वहाँ मुंतकिल किया गया, तो आपको याद होगा कि बहुत सारे TV एंकर पर्सन और YouTube ब्लॉगर्स ने ये दावा किया था कि ये डील का हिस्सा है और इमरान खान भी अब पीछे पीछे आया, यानी उसको भी जेल से निकाल कर बनी गाला में मुंतकिल किया जाएगा, जिसके बाद मियाँ बीबी दोनों इकट्ठे खुर्संद रहा करेंगे। तो मैंने उस वक्त कहा था कि मुझे पूरी तफसील का इल्म नहीं है, अगर कोई मिस्टीरियस मसला है तो मेरे इल्म में अभी तक नहीं आ सका, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये चूँकि बुशरा बीबी ने खुद एक दरख्वास्त की थी तो उसको ओबलाइज किया गया। तो फिर अब सारी कहानी खुल गई कि ओबलाइज नहीं किया गया था। बुशरा बीबी ने एक दरख्वास्त भी दी पिछले दिनों कि मुझे बनी गाला से निकाल कर वापस अडियाला भेजा जाए। उस पर भी PTI वालों ने बड़ी वाह की थी कि देखो कैसी खातून है, कैसी ज़बरदस्त खातून है, कुर्बानी दे रही है। भी कुर्बानी क्या दे रही है, जेल में उसको सज़ा हुई है बदकारी पर, बदकारी का वो जो मुकदमा था इद्दत शिद्दत वाला, उसमें सज़ा हुई है, तो कुर्बानी क्या दे रही है। तो खैर अब किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि सारा चक्कर क्या था, इसमें कोई डील थी ना कोई चाल थी।
بشرا بی بی نے خود بھی منتیں کی اور کسی ریٹائرڈ افسروں کے ذریعے، ان کے تعلقات تو ہیں نا بہت سارے جگہوں پر، اور ان کی بیگمات کے ذریعے اور پھر میل ملاقاتوں کے پیغامات، وہ سارا لمبا چھوٹا سلسلہ، جب اس کو یقین ہو گیا کہ مجھے سزا ہو جائے گی کل اور میں بچ نہیں سکوں گی، تو ایک دن پہلے اس نے رابطے کیے اور پھر نہایت ہی وہ کیا کہتے ہیں آہوزاری اور گریہ زاری کے ساتھ اس نے اپیل کی، درخواست کی کہ مہربانی کریں آپ مجھے گرفتار ضرور کریں، جیل میں ضرور ڈالیں، لیکن مجھے اپنے گھر پر نظر بند کریں، ہاؤس اریسٹ کریں۔ تو ان کو ان کی بات مان لی گئی۔ اچھا، بشرا ہاؤس اریسٹ کیوں ہونا چاہتی تھی؟ اس کو ایک مس کنسیپشن تھا کہ ہاؤس اریسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے باہر دروازے پر پولیس کھڑی ہوگی، مجھے باہر نہیں جانے دے گی، اور اگر کوئی باہر سے آئے گا تو وہ پولیس کی اجازت سے آئے گا، اس کے بغیر نہیں آئے گا، تو میں گھر میں رہوں گی، کمروں میں گھوموں گی، صحن میں گھوموں گی، سارے کام کروں گی، ملازموں سے کام لوں گی، اپنی مرضی کے کھانے بنواؤں گی، تو ٹھیک ہے اس میں چل جائے گا کام میرا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو بنی گالہ کو سب جیل تو قرار دیا، لیکن ایسی سب جیل کہ دراصل ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا کہ بھائی بس اسی میں تم رہو گی، اور اڈیالہ جیل سے کھانا آئے گا وہی کھاؤ گی، ملازموں سے تم نہ کام لے سکو گی۔ ظاہر ملازموں سے کام لیے جاتے ہیں نا، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، پانی گرم کر دو، چائے بنا دو، روٹی بنا دو، صفائی کر دو، وہی ایک جو ملکہ مکرمہ اتنی بڑی محل نما حویلی میں کرتی ہے، تو وہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، صرف یہ ہے کہ میں دروازے سے باہر نہیں جا سکوں گی، اور یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس لیے کہ وہ باہر آتی جاتی تو تھی لیکن بہت کم، زیادہ تر وہ گھر کے اندر ہی رہتی تھی اور ملازموں پر اور پی ٹی آئی کے لوگوں پر حکم چلایا کرتی تھی۔ اب جب ایک کمرہ دیا گیا اور کھانا بھی جیل سے آئے گا، اور یہ وہ بنی گالہ کے ملازموں سے بھی کام نہیں لے سکتی، تو اس کے بعد پھر اس کا ہو گیا ستیہ ناس، اس کا ناطقہ بند ہو گیا، یہ تنگ آ گئی اور اس کی بس ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر اس نے یہ درخواست دی کہ مجھے واپس بھیجا جائے جیل میں، بنی گالہ میں نہیں، کیونکہ جیل میں بہرحال اتنی سفوکیشن نہیں ہوگی جتنی اس کو بنی گالہ میں ہو رہی ہے۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک تو جیل میں بہرحال وہ وارڈن ہوتے ہیں، جیل کا عملہ ہے، گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، اس طرح ایک احساس تنہائی، وہ چاہے وہ قید تنہائی کیوں نہ ہو، اس کو اس طرح تنہائی کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر دوسری یہ ہے کہ قیدیوں کو ایک وقت پر نکالا جاتا ہے بیرکوں سے، اور پھر وہ اکٹھے ملتے بھی ہیں، آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، اور پھر بیرکوں کے اندر سے بھی ان کی گفتگو جاری رہتی ہے، فلانے تمہارا کیا حال ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو بنی گالہ میں تو یہ کوئی برآمدہ ہے نہ کاریڈور ہے، یعنی جہاں قیدی ایک دوسرے سے ملے، جہاں تو یہ اکیلی قیدی تھی۔ تو اس نے یہی ترکیب سوچی کہ میں زہر کے کھانے والی بات کروں تاکہ پھر کوئی عدالت حرکت میں آئے، کوئی عدالت کی طرف سے حکم آئے، کوئی رائے عامہ کا بلڈ اپ ہو، اخبارات میں اسٹوریاں چھپیں کہ جناب بشرا بی بی کی حالت بہت نازک ہے، چلو دباؤ کے بعد یا عدالتی حکم کے بعد مجھے رہا تو نہیں کریں گے، لیکن چلیے کم سے کم جیل میں ڈال دیں گے، وہاں کچھ سہولتیں مجھے زیادہ مل جائیں گی۔ تو یہ ساری گیم تھی، اور اس کے پیچھے جو کہانی تھی کہ ڈیل ہو گئی اور عمران خان بھی پیچھے پیچھے آیا، تو چل میں آیا، اس طرح کی بات نہیں تھی، وہ ساری جھوٹ تھی، وہ ساری کہانیاں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹی وی پر بیٹھے بڑے بڑے اینکر جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ایک ایک منٹ کے بعد ذرائع سے خبریں ملتی ہیں، یا تو ان کے پاس صحیح خبریں نہیں ہوتی یا پھر یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ بولا، تو اب دیکھیے حکام کے دل میں رحم آتا ہے، اگر رحم آ گیا تو بشرا بی بی کی وہ درخواست منظور ہو جائے گی کہ بھئی چلو اس کو جیل میں ڈال دو واپس بنی گالہ سے نکال کر، نہیں تو پھر وہ کہہ دیں گے کہ بھائی جو آسٹ فار اٹ، تم نے جو کہا تھا ہم نے تو اسی کے مطابق کیا، اب موج کرو، تم نے خود ہی مانگا تھا، یہ مطالبہ کیا تھا، تو اب عیش کرو۔ اور ویسے برسبیل تذکرہ اگر میں عذرا تفنن ایک بات کروں تو وہ ہے بشرا بی بی کو یہ مشورہ کہ بی بی صاحبہ آپ جیل حکام کا کھانا مت کھائیں، وہ کھانا آئے تو پھینک دیا کریں، اور اپنے موکلوں کو بھیجا کریں۔ آپ تو کہتی تھی نا میرے پاس بڑی موکل ہے، بڑی طاقت ہے، جب عمران خان کو لوگ گرفتار کرنے گئے تھے بڑے بڑے افسر، تو آپ نے ان افسروں کو بھی دھمکیاں دی تھی کہ میں موکل بھیج کر تمہارا خاندان اجاڑ دوں گی، تمہارا خاندان تباہ کر دوں گی۔ تو جو موکل اتنے تگڑے ہیں کہ بڑے بڑے افسروں کے خاندان تباہ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے لبرٹی سے، ڈیفنس سے کھانا کیوں نہیں لا سکتے، بلکہ ان کو تو آپ بھیجیں امرتسر بارڈر پار۔ موکلوں کو بارڈر پار کرنے میں کیا مشکل ہے، وہ تو جا سکتے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق۔ تو امرتسر سے وہاں ہندوستانی کھانے منگائے، پنجابی کھانے منگائے، کشمیری کھانے امرتسر سے ملتے ہیں بڑے زبردست،
وہاں سے منگائیں، آپ کو جیل کے کھانے کھانے کی ضرورت کیا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔